والصلاة والسلام على من له عادات مكرمات على صاحبها صلوات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. ذی قدر مخلص موحد مسلمان ساتھی ہو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسی محافل و مجالس کے انعقاد کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا قرآن پیارے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی بھولے ہوئے انسان کو سنن نال اللہ ہدایت نصیب فرما دے. آمین. سناون والے کا مقصود بھی رضائے الہیہ ہوئے، سنن والے کا مقصود بھی اللہ کی رضا ہوئے، تو ایسی محفل تے باران رحمت الہیہ کا نزول ہوتا ہے. اگر سننے سناون والے کی نیت ارادہ مختلف ہوئے تو ایسی محفل تے اللہ کی لعنت ہوتی ہے.
میں بھی چونکہ اتنا طویل سفر کر کے تسا احباب دی زیارت دا اشتیاق لے کے حاضر خدمت ہو گیا، تسا میرے احباب موحدین بھی اپنی مصروفیات اور مشاغل ترک کر کے اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئے ہو، تو یقیناً بحمد اللہ و بتوفیق اللہ اساں توہاں دی نیت اور مقصود اللہ دی رضا ہے۔ بے شک بے شک اللہ کریم تساں احباب دا تشریف لے آونا اور میرا حاضر خدمت ہونا اپنے دربار معلّہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ آمین۔ جس آدمی نے کلمہ اسلام پڑھیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس آدمی تے سب تو پہلا فریضہ یہ ہے کہ جس پیغمبر دا اس کلمہ پڑھیا ہے، کم از کم مسلمان آدمی اس پیغمبر دی عزت کرنے دا حق ادا فرما دے۔ بے شک کیونکہ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر او آدمی داخل ہوندا ہے جس نے سونے محمد پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، جس نے پیارے محبوب دا کلمہ نہیں پڑھیا تو انجے سمجھو کہ اس دا ساڈے سونے نبی نال کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ جویں اولاد واسطے پیو دا ہونا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان ہون واسطے سونے محمد دا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک جس بندے نے سونے پیغمبر دا سونا کلمہ پڑھیا ہے تو اس نو چاہیے یہ ہے کہ زندگی دے اندر اور کوئی چیز حاصل ہوئے یا نہ ہوئے، اپنی زندگی نو صرف کر دے ادب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے، تو پھر ایسے آدمی دے متعلق خود اللہ کریم نے اپنی کلام مقدس دے اندر بشارت فرمائی ہے کہ ای ہو جائے عزت کرنے والے میرے محبوب محمد معصوم والے افراد دن قیامت دے انہوں جنت دے اندر بھی سنگت مل سی تو سونے محمد الرسول اللہ دی۔ بے شک اگر کلمہ اسلام پڑھنے دے بعد بندے نے سونے محمد پاک دی عزت تے ادب تے محبت نو چھڈ کے کسے اور پیغمبر دی عزت کردا رہا ہے، نہ او اللہ دے کاغذات دے اندر مسلمان لکھیا جاندا ہے اور نہ ہی دن قیامت دے اللہ ایسے بد نصیب نو جنت دا داخلہ نصیب کرے گا۔ حالانکہ اللہ دا ہر پیغمبر بے عیب اور بے مثال بن کے آیا،
اللہ دا جو پیغمبر بھی دنیا تے تشریف لے آیا ہے وہ صورت نال بھی بے عیب ہے اور سیرت دے لحاظ نال بھی بے عیب ہے۔ اسا تسا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر اسا کلمہ پیغمبر محمد پاک دا پڑھ کے سونے نبی کا حیا نہیں کر دے، اس کی عزت نہیں کر دے، اس نال محبت نہیں کر دے، ابراہیم خلیل اللہ کی عزت کر دے ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی عزت تے احترام کر دے ہے، آدم صفی اللہ کی عزت تے احترام کر دے ہے، مگر سونے محبوب محمد معصوم دا ادب تے عزت تے احترام نہیں کر دے۔ تو پھر اپنی امانت دیانت نال دسو کہ ایسے آدمی نو پھر سونے محمد دا کلمہ پڑھے دا کوئی فائدہ ہے؟ چلو انچہ سمجھو تو آنے بھی کوئی اٹھی کے آکھے بھئی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتا، تو آنے نزدیک کو مسلمان ہے؟ نہیں بولو نہیں کیوں؟ اس وجہ تو وہ مسلمان نہیں کیونکہ 1.25 پیغمبر کی نبوت کا مخزن بن کے آیا ہے تو محمد مصطفیٰ بن کے آیا ہے، بلکہ ان سمجھو کہ 1.25 پیغمبران کی نبوت کا مصدق بن کے آیا ہے تو محمد رسول اللہ بن کے آیا ہے۔ جاء بالحق وصدق المرسلین، اگر سونا محمد مصطفیٰ بحیثیت رسول اللہ دے دنیا تے تشریف نہ لے آتے تو سانو پچھلے بھی کسے پیغمبر کی نبوت دا پتہ کوئی نہ چاہتا۔ صدق المرسلین، تو اس واسطے اللہ دے قرآن نے کلمہ گو آدمی تے سب تو پہلا جو فریضہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی شخصیت کی معرفت تے پہچان حاصل ہوئے یا نہ ہوئے، کم از کم جس پیغمبر کا اس نے کلمہ پڑھیا اس کی عزت محبت ادب ان کر کے دکھائے جنہیں خود اللہ نے درس محبت رسول اللہ فرمائی ہے۔ سوہے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دیا درس ادب، درس عزت، درس محبت بڑھ کے آیا ہے تو صرف اللہ کا قرآن بڑھ کے آیا ہے۔ اس واسطے اللہ کے قرآن نے وعدہ فرمایا کہ جنہاں لوگوں نے میرے محبوب محمد معصوم نال محبت تعلق لگاؤ رکھے، سارا وعدہ ہے کہ ایسے آدمی دے ذمے میں اللہ کوئی گناہ نہیں ڈال دیتا۔ ایک بات سمجھو، قرآن پاک کے اندر بھی ایک لفظ محبت استعمال ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا القیت علیک محبتا منی، لفظ محبت کا لغوی معنی ہے میلان تعلق، دل کا کسے پاسے میل ہو جانا، جھک جانا، اس کو کیا آکھیا ہوتا ہے؟ محبت۔ لفظ اصل چاہتا ہے محبت، میم تے زبر ہے، مگر اصل لوگوں نے پڑھنا ہے محبت، تو محبت کا کوئی معنی نہیں، لفظ اصل ہے محبت، تو محبت کا معنی ہے میلان قلب۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے
کہ جس بندے دا کلمہ اسلام پڑھنے دے بعد دل میل ہو گیا میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو میں رب کا وعدہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اس محبت رسول اللہ کی وجہ تو اسا ہوتے ذمے کوئی گناہ رہا بعض مقامات تے اللہ پاک فرماتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم، تواڈے گناہاں دے وچوں میں اللہ کچھ گناہ تواڈے معاف فرما دے سکتا، مگر ایتھے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وچالے جو میں کٹ، تو اللہ پاک نے مسئلہ یہ سمجھایا ہے کہ جو آدمی اپنے دل کے اندر میرے محبوب دی محبت بھر لیتا تو یغفر لکم ذنوبکم، میں اس دے سب گناہ معاف فرما دینا، اس دے ذمے کوئی چھوٹا بڑا گناہ باقی رہا نہیں۔ تو اللہ کے قرآن نے سپیشل اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے خطاب فرما کے حکم فرمایا کہ کلمہ اسلام پڑھنے والا عزت ادب تا ہی پیدا کر سکتا ہے جدا اس کے دل کا رخ ہے محمد رسول اللہ کی طرف ہو جائے۔ اسے واسطے اللہ نے سپیشل اپنے پیغمبر کو فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قُلْ بولو میرے پیغمبر، قل بولو سید الرسول، قل اتھے کمانا حضرت اللہ محمد سید خان او فرمائی دے گا قل بولو میری نبوت دے لگی ہوئے باغ دا انمول پھول، دنیا والے نو سمجھا دے فرما دے جے تساں کلمہ پڑھن دے بعد چاہتے ہو کہ اساں اللہ دیا نظرہ دے اندر محبوب بن جائیں، ساری حرکات و سکنات نو اللہ پسند کر لگئی، ساریاں عبادتاں تے ریاضتاں تے امامتاں نو اللہ پسند فرما لے، ساڈے رہنے تے سہنے تے خوشیاں تے غمیاں نو پسند کرنے والا کون ہوئے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرا سونا پیغمبر ہر بندہ عبادت اس وجہ تو کرتا ہے تاکہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں، روزے اس وجہ تو رکھتا ہے تاکہ اللہ کو پسند آ جاؤں، حجوں کے زکوٰۃ خیرات صدقات تائیں ادا کرتا ہے تاکہ میں اللہ کی نظر کے اندر پسندیدہ بن جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے میریاں عبادت پیچھے کرے آئے، میریاں ریاضت پیچھے کرے آئے کہ میں رب دیا نظر دے اندر پسندیدہ بڑھتا ہے، تہی کوئی طریقہ ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔
سیان لو میرے محبوب دی عزت قدر تساں چا کرو میں رب دا وعدہ یحببکم اللہ ول جے کر تساں ستے نہیں پیو سو تواڈے سامنے نوں بھی میں اللہ پسند کر لینا سبحان اللہ یہ قانون اللہ کے قرآن میں بیان ہے، یہ میرا ذاتی نہیں ہے۔ تھوڑی جی میری ابتدائی گلاں سمجھ لو ول انشاءاللہ اگلے سارے مسئلے آسانی نال سمجھ آ جانے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر کی قدر، میرے پیغمبر کی عزت، میرے پیغمبر کی محبت نال دل ان لوگوں کا بھریا ہے جنہاں لوگاں دے دل دے اندر میرے محبوب کی عزت ادب موجود ہویا، جنہاں نوں میرے محبوب کی سیان، میرے محبوب کی معرفت پہچان آ گئی، یقیناً انہاں دا دل ہی موڑ گئے میرے محمد رسول اللہ تے جنہاں دے دلاں دا رخ میرے محبوب ول ہو گیا، اس وقت میں رب دی رحمت دا رخ بھی انہاں ول ہو جانا ہے۔ لہذا اتول اصول سجنا دی قدر سجانا والے بھی سجنوں نے اللہ فرماتا ہے میرا سجونے تا میرا محمد پاک اے دی کانڈ تساں سجان لو تا میں رب بھی تہاڈا سجن بن لینا۔ صرف میں تہاڈا محبوب نہیں بننا، میں رب نے تانوں پسند نہیں کرنا، والے اصول جتھے تیرا تعلق ہوئے جتھے زیادی محبت ہوئے ول جے کر محبوب کو کوئی چھوٹی موٹی لاچاری ہو جائے ول محب در گزر کر ویدا ہے آدھا یار اس نے بغیر نبھتی جو نہیں ہے، چلو یار جے لاچار ہو ہی گئی تے معاف کر دینے ہیں۔ اللہ فرمائتا ہے جنہاں دا میرے نال تعلق تے محبت پیدا ہو گئی ولے دے کول چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جائے میں رب یغفر لکم ذنوبکم اسانی در گزر کر دینے ہیں جنہیں اساں تے تساں آتے ہیں تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں دا منہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے غلطی تک تیرے کول ہو گئی مگر سانو سائیاں دا منہ ہے، سائیں تا میرا محمد رسول اللہ ہے، تیرا دل دا رخ میرے محمد والو ہے، لہذا اساں اس دے منہ نوں ویکھ کے تیرا ان شرم و حیا کیتا ہے کہ تیرے ذمے میں گناہ ران دتا ہی کوئی نہیں ہے۔ میری گلاں نہیں سمجھ آ رہی؟ جی جی آ رہا نہیں آ رہا میری بات بھی سمجھ آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کے مارنے تساں آئے جو ہو نیکیاں واسطے تا کچھ نیکیاں تساں بھی لگتے رہے میں تو اللہ کی توفیق نال انشاءاللہ تہاڈے نال وعدہ ہے میں اللہ کی توفیق نال اللہ کا قرآن ہی تہاڈے پڑھے گا اور انشاءاللہ مینوں اللہ پاک تبلیغ قرآن کا ثواب دے گا تو سبحان اللہ الحمدللہ سو اللہ پاک تصدیق قرآن کا ثواب دے گا نیکی واسطے ہی آ بیٹھے اس وقت تھوڑا جہا منہ ہلائی رکھے یہ مکار منہ بڑا آگے بیٹھے قل إن كنتم تحبون الله فرما دیجئے میرے پیغمبر سبحان اللہ جویں جویں نہ دا دل دا رخ تے محمد پاک والوں نے ساڈا کیا وعدہ ہے یحببکم اللہ میں رب نے انہاں نوں پسند کر لینا بھائیو میں
پسند ہوواں تے بھاویں نہ ہوواں اکابرین دی نظر دے اندر پسندیدہ ہوواں یا نہ ہوواں علماء دی نظر دے اندر میں پسندیدہ ہوواں یا نہ ہوواں استاداں دی نظر دے اندر میں پسندیدہ ہوواں یا نہ ہوواں میری ایک پپڑی نو بھی پرواہ نہیں مگر اللہ فرماندا ہے ساری دنیا دیاں نظراں دے اندر تو محبوب ہوئے تے میں رب دیاں نظراں دے اندر ملون ہوئے تے تینوں میں رب دے قہر کولوں بچا سکدا کوئی نہیں ہے لہذا کہ میں رب دی نظراں دے اندر مرحوم بنائی میں رب دیاں نظراں دے اندر مغفور بنائی اللہ فرماندا ہے مولیاں کو چھڈنا پوندا تے چھڈ دے پیراں نو چھڈنا پوندا تو چھڈ دے اکابراں نو چھڈنا پوندا تو چھڈ دے او ساری کائنات دا سردار بن کے میرا محمد مختار ہے میرے محمد رسول اللہ دا لڑ پھڑ لے میرے محمد رسول اللہ دی عزت تے قدر نال اپنے دل نو منور کر لے اللہ کی قسم اللہ دا قرآن فرماتا ہے اس بندے نے میرے محمد رسول اللہ دی محبت نال اپنے دل نو پھڑ لیا ہے محبت رسول اللہ دا فائدہ کیڑا ہے یخرجونہم من الظلمات الی النور میرا محمد تو اندھیرے چوں کڈ کے تے نور والے پاسے لے ویندا ہے میرا چیلنج ہے پوری دنیا دی علماء نو دنیا دی جڑی شخصیت ہے جڑی محبت تے عزت کرن نال اللہ فرماوے کہ دی محبت نو نور والے پاسے لے ویندی ہے کدائی اللہ نے حکم نہیں فرمایا صرف اللہ نے محمد رسول اللہ دے بارے فرمایا ہے جنہاں لوگوں کے دل دے اندر میرے محمد دی عزت قدر پیدا ہو گئی ہے میرے محمد کریم دی محبت میرے محبوب کا ادب دی عزت کمال ہے کہ ایک دن بندے نو سزا لاتے کفر دے اندھیریاں چوں کڈ کے نور ایمان والے پاسے لے جاندا اللہ کریم فرماتا ہے جے کوئی علامہ احمد سید نال محبت رکھدا ہے سید عنایت اللہ شیخ صاحب بخاری نال محبت رکھدا ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نال محبت رکھدا ہے یا کسی اور بزرگ نال محبت رکھدا ہے اللہ فرماتا ہے ساریاں محبت پچھلے نمبر دے پہلا نمبر محبت رسول اللہ دا ہے اپنے دل دے اندر میرے محمد دا حیا چپیدا کر میرے محمد رسول اللہ دی عزت چکر اور جیڑا جیڑا مولی تینوں میرے محمد دی ادب تے حیا کرن والا نظر آئے اس کا بھی حیا انہیں کر کیونکہ وہ بھی مصطفیٰ دا حیا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے جنہاں دے عمل تے سیرت تے خصلت تے عادت دے اندر میرے محمد دا حیا تے ادب تے عزت تے قدر کوئی نہیں ہے اور وہ چھڈ دے تے لڑ پھڑ میرے محمد رسول اللہ دا جدا عزت مضبوط ہو کے میرے محمد نال پیار و محبت پیدا ہو گئی ول ساڈا وعدہ لہم مغفرہ ول مر سے پیچھے تے جنت دے دروازے اسا پہلے کھول دے دل میں صرف محبت ہوئے تو میرے محمد رسول اللہ جدا ایک دا پیار محبت دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم جدا سارے دل کے اندر میرا محمد وسن والا ہوئے ولیو جیا بندہ کبھی دلوں ہو کہ میرے محمد دا پاگی ہو سجدہ لائٹ بند کر بیٹا
ایسے دل والا بندہ کدی جان بوجھ کے محمد مصطفیٰ کی بے ادبی کر سکتا نہیں جی کیونکہ دل وچ وسدا ہی محمد رسول پھر وہ بے ادبی کس طرح کر سکتا بے ادبی وہ ہی کر سکتا ہے کہ دل وچ محمد پاک وسدا سوڑے میں محمد رسول اللہ نال محبت ویکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ ارشاد فرمائندیاں سوڑے محمد کریم دے شفتین مبارک دے بڑی کوئی خشکی جئی نمایاں ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ویکھ کے پہچان کر گئے کہ معلوم ہوتا ہے اج سونے محمد مصطفیٰ کو بڑی شدت نال پیاس لگی ہوئی ہے انہاں دے ہوٹھاں دی خشکی نو ویکھ کے حضرت عثمان سمجھ گئے کہ سونے محمد رسول اللہ نو شدت نال پیاس لگی ہوئی چپ کر کے دوران خطبے دے دوران بیان مصطفیٰ دے اٹھ کے باہر چلے گئے اگا گئے تو اس پیر مونا تے او جڑا مٹھے پانی والا گمائی او دے اوتے یہودیاں دا قبضہ ہے گئے انہیں دیکھو مٹی دا کپ تے پیالہ لے جا کے تے کہنے لگے یار مینوں پانی دا پیالہ دے دے اگو یہودی مالک اس کنویں دا آکھن لگا لین وچ کھڑا ہو جا جدوں تیری واری آئی اس وقت تینوں بھی پیسے نال پانی مل جانا ہے حضرت عثمان نے فرمایا نا مرادا تینوں تواریاں دی نظر آندی پئی ہے میں تے محمد دی جان والا سوچ رہا لے لے پیسے تے مینوں جلدی میٹھے پانی دا پیالہ بھر کے دے دے جب یہودی نوں پتہ لگا کہ انہاں دے محمد نوں پیاس لگی او نا مراد اور ضد کرن لگ گیا آخر لگا کوئی نہ ادھر نال کھلو آخرکار جوش ایمان آئے غیرت ایمان دا تقاضا ہے حضرت عثمان کہنے لگا او نا مرادا تو واریاں دی گل پہ کرے نہ ہے تو خود مول منگ عثمان پورا خو خریدنا چاہتا ہے یہودی حکایت نہ دیکھن لگا تو کھاون دی تے لبدی کئی شے تے خوب کتھوں خرید ایک اصل ایک چیزاں منہ چ نکلدیاں پیاں ایک او چیزاں پہ بول گیا ہیں جڑا دل وچ محمد وسدا ہے لگے تو منگ جو منگنا چاہنا ہے میں پورا کھو تیرے کولوں خریدنا چاہنا او آکھن لگا 300 اٹھ مینوں دے دیتا میں تینوں کنواں دیویں خیر بارہ لمبا چوڑا حضرت عثمان نے کہا تو میرے کو 300 اٹھ منگے تے چونکہ معاملہ ہے اچھے محمد رسول اللہ دا میں تینوں گلے نال لڈے ہوئے دے دینا جو ہی اٹھ آ گئے یہودی نو آکھنے سائز دے ہو جا حضرت عثمان فرمانے 7 دن ہو گئے میں خود بھی میٹھے پانی دا گھٹ بھی نہیں پیتا اج 7ویں دن خود دا میں مالک بنیا میں خود جا کے اس پانی دا گھٹ اپنے اندر نہیں لے آنا بلکہ اس پیالے نو پانی نال بھر کے پہلے بن کے سونے محمد کی خدمت کے اندر پیش فرمایا ہے حضرت عثمان فرماتے میں کر کے تم کلیاں تے پیالہ پانی دا
یہ کام اس کیوں کیتا ہے کیونکہ وہ دل وچ کون وسدا پیا ہے سونا محمد رسول اللہ سب کچھ لٹایا صرف اس واسطے لٹایا کہ دنیا بھیتی ہے چلی جائے مگر محمد جی سرمایا پھر ہتھے آمنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور تو خود بھی پانی پیتا ہے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ساتھیہ دا پیاسا کچھ گیا رہ گئی جو جوتا ہے محمد دا دیدار نصیب ہو گئی لکھا ایسے افراد کو ملسن تاریخ اسلام دے اندر جنہاں نے صرف سونے محمد کی صورت ویک کے کلمہ اسلام پڑھ لیا تو میرے سمجھاؤں کا مقصد ہے جنہاں لوگوں نے کلمہ پڑھے اس کی پہلی شخص کے پہلا فریضہ ہے کہ اس کے دل وچ محبت ہوئے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اے بے یار بندے نو نصیب ہو جاتا ہے پھر اللہ بشارت فرماتا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم پھر ایسے بندے دے ذمہ ایسا کوئی گناہ رہا نہیں تعالی کریم نے فرمایا سوڑے محمد رسول اللہ دے بارے فرمایا تھوڑا جیا اندازہ لگایا ہے اسان ہے خود اللہ اپنے محمد محبوب نال کتنا پیار کرتا ہے ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا رفعنا ذکر اللہ دا قرآن کے پر فرمائندہ ہے بے ذکر اللہ تطمئن القلوب سورہ محمد رسول اللہ دے بارے بھی اللہ نے فرمایا رفعنا لک ذکر میرا خیال ہے کہ یہ تو حدیث رسول اللہ بھی پیش کر دینے ہیں اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ اللہ نے پیغمبر فرمایا جس نو کسی چیز نال محبت ہوئے اکثر ذکر او ہر وقت اس دا ذکر جاری رکھتا ہے اکثر ذکر او دا اکثر ذکر جاری رکھتا ہے تے اللہ اپنے پیغمبر دے بارے فرمائتا ہے رفعنا صوفی جگہ مردہ پیلے اللہ فرماتا رفعنا لکا ذکرک اسا تیرے ذکر میں بلند کیتا ہے میرا محمد رسول اللہ ادو اللہ دا پیغمبر دا من احب شیئا اکثر ذکرہو پھر اللہ دا رسول فرماتا ہے حبک الشیء یومی و یسم بندے نو کسے چیز نال محبت ہو جائے او محبت بندے نو
جس نو کس نال محبت زیادہ ہوئے او ذکر بھی اس کا ہر ویلے زیادہ کرتا رہتا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کو محمد نال اتنا پیار ہے اللہ فرماتا اللہ کا ذکر کا اساوی ہر ویلے تے محمد کا ذکر کرتے رہتے معلوم ہویا سارے پیغمبر جڑے آئے اللہ کو محبوب بنتے رہے تے خود رب دے محب بنتے رہے مگر جب محمد کا نمبر آیا اللہ خود محمد کا محب تے محمد خود خدا کا محبوب اللہ فرماتا ہے میں خود بھی محمد کے ذکر جاری رکھدا معلوم ہویا محمد رسول اللہ کا ذکر تو قرآن کے اندر محمد کی صورت کا قرآن محمد کی سیرت کا قرآن پیغمبر کی بصیرت کا قرآن پیغمبر کی خصلت کے عادت کے کردار میں قرآن پیغمبر کا اٹھنا تے بانا تے کھانا تے پینا تے رونا تے سونا تے قرآن پیغمبر تے غمی تے خوشی تے دکھ تے سکھ پیغمبر کا حضر و ملال پیغمبر کی قیل تے کال پیغمبر کا یمین و شمال پیغمبر کا عسر تے یسر پیغمبر کا نظر تے فکر پیغمبر تے عینین شفتین رجلین کفین عینین پیغمبر تے کھانا تے پینا پیغمبر کی امامت امامت عزاقت رضاقت تلاوت قراءت قراءت صدارت قرآن پیغمبر تے تکمل تجمل تنور تخشو تخصو تحصو تنور تقدر تنہو تقدر بھی قرآن پیغمبر کا ایابو ریحابو کتابو خطاب بھی قرآن پیغمبر کا عدل تے فضل تے نسل تے حسن تے رسم بھی قرآن پیغمبر کی حرکات و سکنات بھی قرآن اللہ فرماتا ہے میرا محمد قرآن محمد دے لہذا جڑا بندہ قرآن نال تعلق پیدا کر لینا ہے انہیں سمجھو کہ وہ دل وچ محمد کا پیار پیدا ہو گیا جڑا میرے محمد رسول اللہ نال محبت رکھن والا انہیں سمجھو کہ دل وچ محمد کا حیا آ گیا خود محمد کی زبان دا حیا آ گیا تے محمد کی زبان دے بیان میں کڑی شے بن کے آئی ہے لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه او میرا باپ پیغمبر جدا جبرائیل امین میں رب دا قرآن پڑھ کے تینوں سنائیتا پیا ہوئے نال نال اپنی زبان نہ ہلائی کر متا کوئی بیٹھا گا لائے نہ سمجھن لگ جائے کہ محمد دا پڑھے ہویا ہو رہے تے جبرائیل دا پڑھے ہویا ہو رہے نہیں نہیں لا تحرک به لسانک چپ کر کے سنیا کر تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے جیڑی کلام رحمان ہے وہ زبان محمد خیر لنا قرآن تے محمد کی زبان کبھی مختلف ہو سکتی نہیں اس وقت اللہ نے فرمایا لا تحرک جب جبرائیل تینوں سبق دے گا تو نام نہیں پڑھتا ہاں سانو پتہ ہے میرا محبوب تیرے دل کے اندر جڑی چیز کی خواہش ہے وہ یہ ہے لتعجل به یہ تو سبق دے کے ٹرو میں مطلب میں بھول نہ جائے اس تو میں سبق دے دے چلا جانا متا میں بھول نہ جائے تو پھر میں کہنے کو پوچھوں اللہ نے فرمایا نہ میرا سن تو ادھے نال چپ کر کے کھلو بنا سنتا ہے سبحان اللہ فتبع قرآن تو ادھے پیچھے پیچھے رہنا باقی رہ گیا بھولنا ان علینا جمعہ و قرآنہ میرا سورہ ہے تیری ذمہ واری نے اسا سارے قرآن کو کٹھا کر کے تیرے دل لے کے خود جمع فرما اللہ نے کیسا سونا لفظ بولے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَإِذَا
یہ سورت قیامت کی غالباً آ گیا جی 29 بارہ سورت قیامت سورہ قیامت ہی آیا اور اس کا نام ہی قیامت نام ہی اس کا کیا ہے کہ اللہ پاک نے اسے واسطے کوئی ذکر فرمایا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من سبحان اللہ کاریاں کو پوچھو من تے رات کے درمیان سکتا ہے اتنے کے لکھے ہوئے خیر بہرحال کہتا ہے میں ان تو پوری تفسیر نہیں سنا مقصود کیا ہے اس کا نام ہی قیامت ہے انہیں سمجھو قیامت کے احوال اللہ نے بیان فرمایا تو قیامت کے احوال کیا ہے اللہ دن قیامت دے علیہ ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى کیا میں اس چیز تے قادر نہیں کہ تسا مردیاں دیاں کھڑیاں کھڑیاں ہڈیاں نو اکٹھا کر کے یحیی دوبارہ زندہ کرن تے قادر کون ہے اللہ نے کیوں اتھے ذکر فرمایا اتھے ذکر قیامت دا ہے اتھے محمد نے کیوں آکھا کہ چپ کر کے رہو قرآن و جمع کر کے تیرے سینے اکٹھا کر دے سائے اللہ نے تینوں میرے ایک مسئلہ سمجھایا اللہ نے فرمایا میرا سونا محمد جی میں دن قیامت دے کھڑیاں کنڈیاں ہڈیاں نو اکٹھا کر کے اساں انسان بنا لینا انہیں کھڑیاں کنڈیاں ایتا نو اکٹھا کر کے تیرے دل میں ایسا قرآن بنا جی میں ہڈیاں نو اکٹھا کرتے میں کہا دے رہا انہیں سارے قرآن نو جمع کر کے اکٹھا کر کے تیرے دل میں جمع کرتے بھی قادر کا ہو رہا ہے خیر بات ہے میری گلت سمجھ آ رہی ہے ایسا محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قدر تے محبت اللہ ایک موقع تھے سونے محمد مصطفیٰ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ جتنے بھی انہوں نے حزن و ملال دکھ تکلیف کچھ بھی ہونے نہ وہ اللہ کے سامنے اس کی شکایت نہ ہوتے سبحان اللہ حالانکہ اللہ کے سامنے کرنا کیا کسی قسم کا کوئی سکم آ سکتا ہے اللہ کے بھی کرنا مگر وہ اللہ کے بھی شکایت نہ کر دے اتنا خدا نال تعلق لگاؤ ہے کہ دسن کی ضرورت ہی نہ سمجھے دے وہ سمجھے دے ہاں کہ میرے اندر کی ہر حالت کا علم رکھڑا لگاؤ ہے تو اللہ دے محبوب ایک موقع دے بڑے پریشان بیٹھے حزن و ملال کے اندر رو رہے تو اس موقع دے اللہ کریم نے فرمایا بندے دا دل ٹوٹ بیٹھا ہوئے جڑے پاسے بھی انہوں نظر مارے تو انہوں دشمنی دشمن نظر آنے آخر بندہ جو ہویا بندے دے حوصلے پست ہوئے اللہ کریم نے اتو سڑ مار کے اپنے پیغمبر نے فرمایا کلا ہرگز نہیں میرا پیغمبر تیرے کمر تے ہاتھ رکھن والا کون اللہ یہ سارے میری جان دے دشمن کوئی میرے قتل تے منصوبے پیا بنے
کوئی میرے اتنے جادو دے کرن دے ودا منصوبے بنائندا ہے کوئی میرے اتنے نظریں بدلاون دیاں کوششاں کریندا ہے اللہ فرماندا ہے جے ساڈے نظراں دے تلے رہن والا ہوے تے ساڈے شفقت والے ہاتھ دے تلے رہن والا ہوے تے والی او دے تے جادو چل جاوے والو دی میرے نال یاری لائی دا کیڑا فائدہ ہویا جی والی او دے گئے پہلے بھی نظر چل جاوے وال میرا رسول اللہ بڑے دا فائدہ کیڑا ہویا جڑا ساڈے ہاتھ تو چھڑا کے تے کسے دے منت تے تلے تے طویل تے ٹھوکے شوکیاں دا اثر چل کیونکہ معاملہ ہے نا عزت محمد رسول او دا دفاع کرنا تو میرے تے فرض ہے چلو یہ سمجھا میں اتھو دیا پیا کردا تواڈے علاقے دیا اے میرا محبوب کلا جی بندہ کوئی کہے رو تسلی دینا تکڑا ہو گھبرائندا کیوں ہے میں تیرے نال اللہ فرماندا کلا تو دنیا تے نہیں کلا میں بھی تیرے نال جیندا نائے ہو اللہ جیندا نائے اللہ او سنو میرا رسول اللہ کلا تینوں گھبراون دی ضرورت نہیں ہے تے انہاں کولوں ویکھ کے تے تینوں مغموم تے خوف زدہ بھی ہون دی ضرورت نہیں ہے اچھا اللہ کیڑا کم میں کراں اگوں اللہ دا قرآن کے فرماندا ہے لا
واسطے تکلیف مینوں مل نہیں سکتی اللہ فرماتا ہے میں میرا پیغمبر روتا بیٹھا انہوں تمام لاون والی کوئی نہ آئی میں اللہ نے سج مار کے آکھیا ہے کیوں روندا پیا میرا محمد لا تطیعوا واسجدوا واقترب میں رب تینوں اپنی رحمت دے اللہ فرمائتا ہے اساں والا اپنی رحمت دی چھاتی نال